علی بھائی انڈیا سے کسی بھائی کا سوال ہے، حدیث کے بارے میں آپ ناسخ و منسوخ، جرح و تعدیل، تحکیم و تخریج، اسماء و رجال، ضعیف، موضوع، من گڑت، شاذ، علت، منفرد، عدم ذکر اور بھی اس طرح کے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کی مختصر سب بتا دیں، کیونکہ ہم انڈیا سے ہیں تو یہ الفاظ عربی یا اردو کے ہیں تو ہمارے جیسے لوگوں کو سمجھنے میں آسان میرے بھائی مجھے تو لگا آپ کوئی الف نامہ پڑھنے لگے ہیں مشکل سا. لکھا اس نے. تو یہ میرے بھائی یہ جتنے ٹرمز میں یوز کرتا ہوں نا ان کی میں ساتھ ساتھ ایلوبریٹ بھی ان کو کرتا ہوں. مسئلہ 36 ہے میرا، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اور مسئلہ نمبر 111 بھی ہے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. اس میں بھی میں نے یہ ساری ٹرمز ساتھ ساتھ بتاتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک ایک پوچھتے جائیں میں بھی بتا دیتا ہوں. پوچھیں کون سی ٹرم تھی اس میں؟ پہلے علی بھائی پوچھا جرح و تعدیل. ہاں، جرح و تعدیل یہ ہے کہ مطلب کسی راوی کے اوپر جرح یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کی برائی کو بیان کرے کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے، اور تعدیل یہ ہے کہ اس کی عدالت کو وہ قائم کر دے کہ یہ عدول ہے، سچا آدمی ہے، انصاف پسند ہے، اس کی بات قبول کی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے جرح و تعدیل. اور اسی طرح علی بھائی ناسخ و منسوخ. ناسخ و منسوخ یہ ہے کہ ایک حدیث ناسخ وہ حدیث ہوتی ہے جو فائنل حکم ہے اس کو اسٹیبلش کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی پرانا حکم ختم ہو رہا ہو. جیسے صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو کیا، جس سے یہ بات پتہ چلی کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس سے آگے امام مسلم ایک اس کی ناسخ حدیث لے کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو نہیں فرمایا، تو وہ حدیث منسوخ ہو گئی. اس طرح کھڑے ہو کے پانی پینے والی حدیث جو مسلم شریف میں ہے کہ جو کھڑے ہو کے بھول کے بھی پیے وہ کیا کرتے، یہ منسوخ ہے، کیونکہ بخاری میں موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ہم یہ یعنی پیتے بھی تھے کھڑے ہو کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت آپ نے خود بھی کھڑے ہو کے پیا. اس میں میرا کلپ بھی موجود ہے. تو یہ ناسخ و منسوخ یعنی جو بعد میں ہے وہ ناسخ ہوتی ہے، جو پرانی منسوخ. بعض اوقات اس کا ڈسین کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے بہت تھوڑے معاملات میں، زیادہ تر میں تو محدثین کے چیپٹر سے ان چیزوں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے، لیکن ہماری چیزوں میں ماشاءاللہ کوئی ناسخ و منسوخ کا چکر نہیں ہوتا. ہم جب بھی کوئی ریسرچ پیپر پرنٹ کرتے ہیں نا اس کے اوپر ڈیٹ ڈال دیتے ہیں، اس کی اگر کوئی تبدیلی کرتے ہیں نا تو ہم فائنل ڈیٹ ڈالتے ہیں. اس لیے ہمارے ساتھ انشاءاللہ ناسخ و منسوخ کا نہیں ہوگا کہ علی بھائی پہلے آئے کہندے سن تے بعد کہندے سن، وہ کیڑی گل پہلے کی کیڑی بعد میں وہ پتہ چل جائے گی. یوٹیوب پہ بھی اپلوڈنگ ڈیٹ آ جاتی ہے کہ یہ بعد والی بات ہوئی ہوئی ہے. تو یہ پرانے لوگوں کے مسئلے تھے، آج کے لوگوں کے مسئلے نہیں ہیں. یوٹیوب کا فیض جاری رہے گا، تحکیم و تخریج مفت فیض ہے، باقی دن نظرانے تو بعد فیض چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تحکیم و تخریج کی وجہ سے. ہاں، تحکیم اور تخریج. تحکیم کہتے ہیں حکم لگانے کو، صحیح اور ضعیف کا حکم. تخریج کہتے ہیں اخراج کہتے ہیں نکالنے کو. جیسے مشکات پرائمری بک نہیں، یہ سیکنڈری ہے، اس میں بخاری مسلم سے حدیث لی گئی ہیں. اس کی تخریج کرنا کہ یہ بخاری کے کس چیپٹر سے کون سے نمبر والی حدیث لی گئی، تو بخاری کی تخریج اس میں کر دی شیخ زبیر صاحب نے. تحکیم یہ ہے کہ عدداً بخاری و مسلم حکم لگا دیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو کیوں ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. تحکیم حکم لگانا. اور اسماء الرجال علی بھائی. ہاں، اسماء الرجال زبر کے ساتھ، یہ مولویاں ہنستے ہیں. اسماء الرجال، اسماء یعنی نام کہتے ہیں، اسماء الحسنہ بھی لفظ، رجال مرد کی جمع، رجل کی جمع رجال. اسماء الرجال کا علم ایک علم ڈیوائز کیا گیا جس میں وہ مرد جو حدیثیں روایت کرتے ہیں ان کے بارے میں جرح و تعدیل کی جاتی ہے، اس کو اسماء الرجال کا علم کہتے ہیں. ان میں بعض اوقات کئیوں کے نام ملتے جلتے ہوتے ہیں، بعض ایسے راوی بھی ہوتے ہیں جن کے باپ کے نام ان کے دادوں کے نام بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے امام تبری ہیں، ایک شیعہ کے بھی امام تبری ہیں، ایک سنیوں کے بھی ہیں، ان کے دادوں تک کے نام سیم ہیں، پردادے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب یہ اسماء الرجال کے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اچھا یہ وہ والا تبری ہے، یہ وہ والا تبری ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی. تو یہ اسماء الرجال. او اللہ دے بندو ایڈی گلاں تو میں دس رہا جے نا، اے 8-8 سال پڑھ کے بھی نا جڑے مولوی فارغ ہو جانا انہوں پوچھنا نا انہوں نہیں پتہ ہونیاں الا ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا، تانوں 5 منٹ ہی سارا کوئی پڑھا چھڑا ہے، ڈگری لے لو میرے کو. ٹھیک ہو گیا. اور ضعیف. ہاں، ضعیف اور صحیح. ضعیف کہتے ہیں جو بوڑھا ہو جائے اس کا احترام کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی بڈھے ہو جان تو انہوں کو باہر کٹ دیے. بھائی یہ تواڈے بڈھے نہیں نے، یہ وہ ضعیف ہے، وہ کمزور کہ جنہوں نے دین کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے ضعیف الاسناد احادیث امت کے لیے فتنہ، جس میں نے بتایا ضعیف احادیث میں تو گستاخانہ روایتیں ہیں نبی علیہ السلام کی شان میں.
ان سے پھر کیسے جان چھڑائیں گے اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے؟ تو صحیح مسلم کے مقدمے میں جو روایتیں ہیں اس میں اس حوالے سے بھی میں نے بیان کیا، مسئلہ 36 بھی بیان کیا، اس میں میں نے بتایا کہ صحیح حدیث ضعیف. ویسے آپ کے لیے تو آسانی ہے کہ بخاری مسلم کی صحت پہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے اجماع ہے امت کا، ایٹ لیسٹ اہل سنت کے یہاں تو اجماع پایا جاتا ہے. پہلے ان کو پڑھ لینا، 15,000 دونوں کی ملا کے حدیث آلموسٹ بنتی ہیں، تو یہ پہلے پڑھ لیں پھر آگے دیکھیں گے. اور اس سے پہلے بھی قرآن پڑھیں. ٹھیک ہو گیا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو کتابیں پڑھیں. اچھا وہ اگلے دن کسی نے کامنٹس کیا ہوئے تھے کہ آپ بار بار کہتے ہیں کتابوں پہ چلیں کتابوں پہ چلیں. نبی علیہ السلام کو تو قرآن میں سورہ فاتحہ میں کہا گیا کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. تو وہ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں نیک لوگوں کے راستے پر، اور آپ کہتے ہیں کتابوں پہ. یہ نیک لوگ تو آڈے نہیں سر انڈیا پاکستان والے، جن پر تیرا انعام ہوا کہتے ہیں، آگے اپنے بابوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں. قرآن کے زمانے میں یہ سارے بابے ہوا تھے، ہوگا، ہوا کون؟ وہ قرآن ہی کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی تو سالوں کے کامن ہے، صدیق بھی کامن ہے، شہید بھی ہر فرقے کے علیحدہ علیحدہ ہے، اور نیک لوگ بھی ہر فرقے کے علیحدہ علیحدہ ہے، اللہ یہ کہ جن پہ ہم متفق ہیں وہ امام ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ قرآن سے ہی پوچھیں. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا نا زمین پہ اتر جا، نال نال تھوڑی گلاں میرے ذہن جڑی آندیاں نے نا وہ بھی کلیئر کرنی ضروری ہوتی ہیں، ورنہ نا وہ ساتھ ساتھ فتنے ختم ہوتے رہے نا تو بہتر ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں کہ جب ہم نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ تم اب زمین پر اتر جاؤ، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم اب نیچے اتر جاؤ سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس، کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جب آدم کو اتارا اولاد سمیت، ان کی پشت میں تھی، تو میں نے کہا کہ اب انتظار کرنا میری کتابوں کا، بابوں کا نہیں، کتابوں کا. اور وہ کتابیں کس پہ ہوتی ہیں؟ بابوں پہ نازل نہیں ہوتی، نبیوں پہ ہوتی ہیں. اور صحابہ جو ہوتے ہیں ان نبیوں کی ان دعوتوں کے امین ہوتے ہیں. ہم صحابی کو مانتے ہیں، بابی کو نہیں مانتے، بابوں کے ماننے والے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو نبی علیہ السلام تو کتاب دے کے گئے. پھر حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے کیا کہا؟ اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 بابے نہیں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. 8 سنت ہمارے پاس احادیث کی شکل میں موجود ہے. آپ دیکھیں کس چیز کو یہ کمپیئر کراتے ہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم سے مراد ہے قرآن کا راستہ. اگر کوئی کہتا ہے جی قرآن کو چھوڑ کے میرے بابے کے فرمان کو مانو، تو میرے خیال ہے اس کے بعد اس کی گمراہی کے لیے کوئی اور فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو جو پکڑے گا وہی ہدایت پہ ہوگا. غدیر خم کی حدیث میں کیا ہے کہ قرآن کو پکڑنا، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. صحیح مسلم 6225 سے 6228 تک. جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت کو پکڑنے کا نہیں کہا میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. تو سر ہم اہل بیت کے ساتھ سب سے زیادہ ہم نے ہی ان کے دفاع کے اوپر بات بلند کی ہے، اور قرآن کی توحید بھی ہم بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو قرآن کی تعلیمات، کتابوں کی، نبیوں کی ہمیں کہا کہ ان کی پیروی کرو نبیوں کی، وہ کس کے ذریعے کریں؟ جو قرآن میں جو نبیوں کا کریکٹر ہے کہ آپ کے بابے جو بیان کر رہے ہیں وہ کریکٹر ہم لے کے چلیں. اچھا اپنے بابوں کی کتابوں کے بارے میں کبھی نہیں یہ کہیں گے. جب قرآن و سنت کی بات آتی ہے تو ان کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں قرآن حدیث بڑا مشکل ہے. تو جڑے تواڈے کتاب لکھی، یعنی اللہ کو مشکل کتاب لکھی گئی ہے، تواڈے بابے اڈے سمجھدار نے بڑی آسان کتاب لکھی ہے. کتنا بڑا تہمت ہے یہ اللہ کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے تو اتنی آسان کتاب اور اتنی عام فہم یہ بیان کی ہے کہ قرآن میں 5 دفعہ ایک ہی صورت میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے بے شک قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی سمجھنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت کے لیے قرآن آسان ہے، باقی چھوڑ دیں. باقی ڈیٹیل تو آپ کے علماء کو بھی نہیں پتا، جیولوجی کی، باٹنی کی، ایمبریولوجی کی، وہ چھوڑ دیں. نصیحت اس سے ان پڑھ بھی حاصل کرے گا اور جاہل بھی. اور اسی لیے تو ہمارے علماء نے بڑی مہربانی کی ہے، چاہے ان کی نیت کوئی بھی تھی، پیسے کمانے کی تھی یا نہیں تھی، بل ترجمے کر دیے انہوں نے.
اور ان کو وہ سارے علوم آتے تھے جو آپ دعویٰ کرتے ہیں. میں نے کلپ بھی چڑھا ہوا ہے 15 علوم والا, ٹھیک ہے جی. فضائل اعمال بمقابلہ قرآن, مولانا طارق جمیل کو دعوت فکر, تو اس میں آپ دیکھ لیں. زیادہ نہ میرے کو گستاخیاں کرایا کرو یار, پانی پاؤ جی تھوڑا. ہاں جی کریں. علی بھائی موضوع اور من گھڑت روایات کے بارے میں بھی. موضوع کہتے ہیں وضع کی گئی, ٹھیک ہے نا, اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے بس. من گھڑت بھی ہم اسی کو کہتے ہیں. مسئلہ 36 دیکھ لینا جی. موضوع روایتیں کئی ہیں. مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت ہو تو قبر والوں سے مانگ لیا کرو. ہاں یہ صوفیاء کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. چلیں ہم اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں, کسی قبر والے کے پاس چلے جاتے ہیں, مجھے یعنی پانی کا گلاس پکڑا دیں. اس طرح تو نہیں ہوتا. یہ ساری جھوٹی روایتیں قرآن کے اگینسٹ گھڑی گئی ہیں, تو یہ وضع کی گئی ہیں. صحیح مسلم کا مقدمہ ہے ہی اس کے اوپر ہے. اور یہ روایتیں سینکڑوں میں نہیں ہیں, نہ ہزاروں میں, لاکھوں میں ہیں جو گھڑی گئی ہیں. نبی علیہ السلام کی تو ٹوٹل حدیثیں 10,000 ہیں. ان کے ترک آپ کئی زیادہ کر لیں تو وہ آپ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ بنا لیں. جیسے انما الاعمال بالنیات, نیکیوں کا دارمدار نیتوں پر ہے, اعمال کا دارمدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے. اس کی 700 ترک ہے مختلف طریقے سے آ کے, لیکن حدیث تو ایک ہی ہے. پھر بخاری مسلم کی حدیث, مسلم کی پہلی حدیث جو مولا علی سے ہے, جس نے میری طرف جھوٹا کوئی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا. یہ حدیث مولا علی سے بھی ہے, مغیرہ ابن شعبہ سے بھی ہے, ابو ہریرہ سے بھی ہے, جابر بن عبداللہ سے بھی ہے, انس بن مالک سے بھی ہے, اور کئی صحابہ سے. اب یہ حدیث تو کئی صحابہ سے, لیکن حدیث تو ایک ہی ہے نا. اس طرح کر کے لاکھوں میں روایتیں ہیں. حدیثیں ٹوٹل 10,000 ہیں نبی علیہ السلام کی. اس میں سے بھی میجارٹی جو ہے وہ کتب ستہ میں کور ہے.